بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا اسپیشل ٹاپک انٹرنیشنل وومن ڈے کی مناسبت سے ہے۔ آج 8 مارچ ہے اور آج دنیا بھر میں جہاں کہیں پہ بھی خواتین ہیں ان کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور اس سال کا جو تھیم ہے انٹرنیشنل وومن ڈے کا وہ ہے انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی فار جینڈر ایکویلٹی، یعنی مرد و خواتین کے لیے جدت اور ٹیکنالوجی کی اہمیت۔ خواتین جو ہیں ان کا انتہائی اہم کردار ہے، خواہ ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں اور بیٹی کی صورت میں۔ تو اس سلسلے میں آپ سے شمس العلماء مولانا الطاف حسین حالی کی ایک نظم ہے وہ شیئر کروں گا۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ مونس ہو خامدوں کی تم، غم خوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویرانہ سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ آتی ہو اکثر بے طلب، دنیا میں جب آتی ہو تم، پر موہنی سے اپنی یاں گھر بھر پہ چھا جاتی ہو تم۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں 51% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے۔ ہماری ٹوٹل 23 کروڑ کی آبادی ہے جس میں 51% خواتین ہیں۔ معاشرے میں مرد اور عورت یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر یہ دونوں پہیے ٹھیک ہوں، دونوں ایک طرح کے ہوں تو گاڑی ٹھیک چلتی ہے، ورنہ اگر ایک پہیہ کمزور ہو، ناقص ہو تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ ہماری ان خواتین میں سے اکثر خواتین جو کہ دیہات میں رہ رہی ہیں وہ انتہائی پست زندگی گزار رہی ہیں، ان کی تعلیم بالکل نہیں ہے اور بڑی مشکل سے اور کٹھن حالات سے گزر رہی ہیں، ان کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی لائف سٹائل نہیں ہے اور آگے آنے والے وقتوں کے اندر بھی ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم میں بہت پسماندہ ہے۔ ابھی دنیا تبدیل ہو گئی ہے، دنیا نے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنا کے عورتیں بھی مردوں کے شانہ بہ شانہ آ گئی ہیں، حالانکہ تو ہمارے مذہب میں عورتوں کی تعلیم کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو زیادہ تر خواتین ہیں ان کی پاس تعلیم نہیں ہے اور ان کے لیے وسائل بھی نہیں ہیں۔ ابھی دنیا بدل گئی ہے، جہاں پہ باقی ممالک کے اندر بچیوں نے تعلیم کی اور وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر رہی ہیں، پاکستان کے اندر بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن بچیوں نے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے اپنا نام پیدا کیا، پاکستان کی اکانومی کے اندر بڑا بہترین کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ اور ان میں سے 4 بچیاں جو میں نے یہ سلیکٹ کی ہیں، کیونکہ یہ کل والے اخبار میں نے یہ دیکھی ہیں اور میں نے کہا کہ میں اپنی بہنوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ان لڑکیوں کو رول ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کروں کہ اگر یہ بچیاں کٹھن اور نامساعد حالات سے نکل کے ان کے باوجود اپنا نام پیدا کر سکتی ہیں تو ہماری جو بے شمار دوسری بچیاں ہیں جن کے پاس بہانہ ہے کوئی نہ کوئی کہ یہ ہمیں یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تو ہم آگے ترقی نہیں کر پائیں،
تو تاکہ یہ وہ بھی ان سے سبق سیکھیں اور وہ بھی ترقی کی راہ میں آگے بڑھیں۔ یہ جو بچیاں ہیں انہوں نے زیادہ تر سٹیم ٹیکنالوجی یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس کے اندر ان فیلڈز میں انہوں نے مہارت حاصل کی، اور انہوں نے یہ ایک لاکھوں لوگوں کے لیے، لاکھوں بچیوں کے لیے یہ مشعل راہ بن گئی۔ یہ جو 4 بچیاں ہیں ان کا نام ہے زینت انجم، روشان شیخ، ڈاکٹر سارہ ایس خرم اور رابعہ بی بی عثمان۔ ابھی میں ان کا ایک ایک کا تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ انٹروڈکشن پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہے زینت انجم۔ زینت انجم کی سکسس سٹوری یہ ہے کہ ایک سیلف میڈ انجینئر ہیں اور یہ ایک فاؤنڈر ہیں ڈیجیٹل ایجنسی کی۔ انہوں نے پاکستان کو بے شمار ملٹیپل فورمز کے اوپر بحیثیت خاتون ریپرزینٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنا جو کیریئر تھا سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس یعنی سٹیم میں اپنا کیریئر انہوں نے بنایا ہے۔ یہ ایک شوقین رائٹر تھی، اور یہ اسی کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈیجیٹل ایجنسی جوائن کی، اور یہاں پہ یہ ایک ایسی کمیونٹی کے اندر ہیں کہ جہاں پہ یہ فری لانسر وغیرہ کام کرتے ہیں لوگ، اور یہ ان کی جو ایجنسی ہے اس کا نام ہے ڈیجیٹی رائٹ۔ اور ان کا بھی جو اس وقت جو کرنٹ ایریا فوکس ہے اس میں یہ فری لانسنگ، اکنامک امپاورمنٹ، فائنینشیل انڈیپینڈنس، انکریجنگ وومنز ایجوکیشن ان سٹیم، سسٹینیبل ٹیکنالوجیز، کلائمیٹ چینج اینڈ ایکشن، انٹرپرینورشپ اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی میں یہ انہوں نے سارے کا سارا اپنا فوکس کیا ہوا ہے، اور اس کی یہ ضرورت محسوس کرتی ہیں کہ ان چیزوں پہ فوکس کر کے کیپیسٹی بلڈنگ کی جا سکتی ہے جتنی بھی نوجوان نسل ہے، خصوص طور پہ خواتین۔ انہوں نے یہ ہمارے جو اسٹیریوٹائپ ہمارا جو معاشرے کا ایک انداز ہے کہ یہاں پہ مرد حضرات زیادہ تر ڈومینیٹڈ ہیں اور عورتیں دبی ہوئی ہیں اور ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، اور یہ ہمارا ایک معاشی بگاڑ ہے اس کی وجہ سے، تو انہوں نے سٹیم میں ایز اے لیڈر بن کے تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے کامیابی اچیو کی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر بندے کے اندر جذبہ ہو، ہمت ہو، مسلسل محنت کے ساتھ اور لگن سے کام کریں تو آپ بھی یہ کامیابی اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ اور انہوں نے یہ بھی ایک نصیحت کی ہے کہ تمام خواتین کے لیے یہ لازمی قرار دیا جائے کہ جو سٹیم ایجوکیشن ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس، یہ عورتوں کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے یہ بہت لازمی ہے، اور اس کو پرائمری لیول سے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ اور یہ انہوں نے ایک اور بڑی اچھی ایک تجویز دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مائی ون اینڈ اونلی ایڈوائس ٹو ایوری ون از ٹو بلیو ان یور سیلف and be consistent as every action however minute it may be counts۔ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اوپر یقین رکھیں، اپنے اوپر اعتماد رکھیں، اور آپ کا جو بھی ایکشن ہے خواہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے، اس لیے آپ کنسسٹنسی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ with technical education women are equally capable of shaping the world۔ انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، یعنی اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو تو عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر کے دنیا کو تبدیل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ نیکسٹ جو بچی میں نے یہ سلیکٹ کیا جی، ان کا نام ہے روشان شیخ۔ روشان شیخ جو ہے یہ ان کا بڑا ایک ہمبل بیک گراؤنڈ تھا، اور لیکن ان کے خاندان کا جو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور بچپن میں ان کو کافی فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے پیرنٹس نے انہیں بھی اور ان کے باقی جتنے بہن بھائی ہیں ان کو بھی بہترین تعلیم دی اور انکریج کیا۔ اور انہوں نے ان کے ساتھ بچپن میں ایک ٹریڈی یہ ہو گئی تھی، شی سیز کہ جی آئی لاسٹ مائی فادر وین آئی واز ان ہائی اسکول۔ جب بھی ہائی اسکول میں تھیں تو اس وقت ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو یہ بہت بڑا ایک شاک ہوتا ہے کسی بھی بچے کے لیے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب والد صاحب یا والدہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک جب رخصت آ جائے دنیا سے، تو یہ بچوں کے لیے بڑا فرق پڑتا ہے اور ان کی پرفارمنس اس سے متاثر ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس شوق کے باوجود اپنے آپ کو مستقل مزاج رکھا اور ثابت قدم رکھا، اور انہوں نے آگے ترقی کی، ایجوکیشن حاصل کی۔ اور یہ ان کا کہنا ہے کہ بٹ آئی ریفیوز ٹو لیٹ اٹ بیکم اے بیریئر ٹو وٹ آئی ایمڈ فار، کہ یعنی اس کو
اس بہت بڑے صدمے کو انہوں نے اپنے لیے ایک بیریئر نہیں بنایا، جو میرا ایم تھا میں اس کے اوپر لگی رہی اور میں نے اس کو اچیو کیا۔ ابھی میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بے شمار خواتین اور مرد ایسے دیکھے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا اگر کوئی سانحہ ہو گیا ہے تو بعد میں وہ لوگ ناکام تھے اور ان کے پاس یہی ایک بہانہ تھا جی بس جی والد صاحب نہیں تھی جی تو ہم کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، آپ آگے بڑھیں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جو میں نے ان ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی میں ان کا جو جذبہ تھا، اس کا جو پیشن تھا، اس کو انہوں نے جوائن کیا اور کافی سارے کام بھی کیے اور الٹیمیٹلی شی لینڈیڈ انٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ یہ بڑا ایک زبردست ایک اچھا فیلڈ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا۔ تو اس میں یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو تھے انہوں نے بڑی اچھی ان کو اپرچونیٹیز دیں۔ کچھ دنیا کی جو بہترین کمپنیاں ہیں، مثلا الجزیرہ ہے، گلف گروپ، اے ٹی این ٹی، ٹی موبائل، یو این این، اوایا، ان تمام بڑی بڑی کمپنی کے ساتھ ان کو کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور پھر یہ کہتی ہیں کہ نتھنگ کین ہولڈ بیک ویمن فرام اچیونگ اف دے ڈیئر ٹو ڈریم۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈریم ہو، آپ کے پاس ایک ول ہو اور آپ کے پاس ایک مستقل مزاجی ہو، آگے بڑھیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ عورتوں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اگر آپ کے پاس ایک ڈریم ہے، اگر آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے تو آپ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اور انہوں نے یہ کافی سارے جو ویریس ڈیزائنر کمیونٹیز ہیں پاکستان میں، جس میں فائبر ہے، گلگس، کچ اینڈ ریبلس، اس میں بھی ان کی انوالومنٹ ہے اور ان کے لیے ماشاءاللہ یہ کافی سارے اعزازات بھی ہیں کہ شی واز نامینیٹڈ ایز ایمرجنگ لیڈر بائی دی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف دی ٹیک وومن فیلوشپ پروگرام ان 2022، recognized as Wonder Woman at Affinity in 2020 and nominated as a tech star by the Global Women Awards in 2021۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے اعزازات ہیں ان کے لیے، ان کو خراج عقیدت اور سلام میری طرف سے۔ اور اس بچی نے پھر یہ کہ شی ون دی فرسٹ پرائز ایٹ دی ورلڈ بینک ہیکیتھون ان پاکستان اینڈ کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی ڈیجیٹل پاکستان کیمپین۔ وہاں پہ بھی انہوں نے فرسٹ ورلڈ لیا، ورلڈ بینک کے جو ہیکیتھون تھا پاکستان میں، یہ ایک ایفرٹ تھی۔ اور روشان اسٹرگل ڈبلی ایز شی بریو تھرو جینڈر بائس ڈسکریمنیشن ان ورک پلیس ہراسمنٹ۔ یہ پاکستان کے اندر ہماری یہ ٹپیکل مسائل ہیں معاشرے میں، یہاں پہ ہمارے یہاں جینڈر بائس ہوتا ہے، عورت کو کمزور صبر کیا جاتا ہے، ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ورک پلیس کے اوپر ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ اس سارے چیلنجز کو روشان نے بڑا زبردست طریقے سے فیس کیا ہے۔ اور یہ شی سیز کہ جی لائف از فل آف پرسنل اینڈ پروفیشنل چیلنجز اینڈ اٹ از امپورٹنٹ ٹو اوور کم دیم ان این ایموشنلی اینڈ مینٹلی اسٹیبل وے۔ یعنی لائف جو ہے، زندگی جو ہے، یہ آپ کے پاس پرسنل پرابلم بھی بے شمار آئیں گے، چیلنجز آئیں گے، پروفیشنل چیلنجز بھی آتے ہیں اور انہوں نے بھی فیس کیے ہیں اور انہوں نے ان کو بڑی بہادری کے ساتھ مینٹلی بھی اور ایموشنلی اسٹیبل ہو کے ان کو فیس کیا۔ اور پھر یہ کہتی ہیں کہ دیز ہرڈلز ہیو میڈ می اے اسٹرانگر ورژن آف مائی سیلف، کہ انہوں نے تمام جتنی مشکلات نے ان کو مزید ایک مضبوط انسان اور مضبوط جو ہے نا کامیاب عورت بنا دیا۔ تو یہ میں مثال دوں گا ان کی بھی، کافی سارے خواتین کو، آپ ان کے بھی نقش قدم پہ چلیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں ہمت اور بہادری کے ساتھ، نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے اچیومنٹس کی، تو آپ بھی ان کو فالو کریں اور ان کے فٹ سٹیپس پہ چلیں۔ اگلی جی نیکسٹ جو خاتون میں نے سلیکٹ کی ہیں یہ ہے جی ڈاکٹر سارہ خرم۔ ان کی کہانی ہے جی، یہ ڈاکٹر سارہ شہید خرم کو فاؤنڈر اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر صحت کہانی کی، اور یہ جو ہے زیادہ تر استعمال ہوتی ہے ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر پلیٹ فارم میں پاکستان کے اندر۔ اور یہ ان کا ایک خواب تھا کہ لوگوں کو جو ہے نا رفع عامہ کے لیے انہوں نے ٹیکنالوجی کی ذریعے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ان کی ڈور اسٹیپ تک یہ صحت کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور یہ جو ان کا جو پیغام ہے، یہ ان کا جو سروس ہے، یہ تقریباً 1.1 ملین کنزیومرز ہیں ان کے، 11 لاکھ کے قریب، اور 650 پلس کارپوریشنز ہیں جو اس سے مستفید ہو رہی ہیں، اور ون آف دی لارجسٹ نیٹ ورک ہے جن کا 49 ای کلینکس ہیں ان کے پوری پاکستان میں۔ اور صحت کہانی نے ابھی تک 19 لاکھ 1.9 ملین سے زیادہ کنسلٹیشنز، کاؤنسلنگ اور ہیلتھ کیئر ایجوکیشن میں اچیومنٹس ان کی ہیں۔ انہوں نے ایم بی بی ایس کیا ڈو یونیورسٹی سے 2010 میں، پھر بعد میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہیلتھ سائنسز میں آغا خان یونیورسٹی سے 2018 میں، بعد میں سنگاپور سے مزید انہوں نے ایجوکیشن کوالیفیکیشن امپروو کی 2019 میں، اور یہ کنٹینیوسلی یہ شی از آن دا رائز۔ اور یہ کہتی ہیں کہ لائف
took its course when I got married and had kids. The society gradually expected me to transform into an ideal housewife, which clearly meant giving up on professional career altogether. यानी जब इनकी शादी होगी, बच्चे हो गए, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन यही थी कि बस ये ठीक है, एक अच्छी बेहतरीन ये हाउस वाइफ होंगी, और लेकिन इन्होंने उसके बावजूद अपने आप को हाउस वाइफ भी रहीं, वो काम भी किया, बच्चे भी संभाले, और अपने करियर में भी इन्होंने आगे प्रोग्रेस की. और ये कहती हैं कि ये सारा हैड टू क्विट when she was expecting a baby. She landed a job to run a community clinic in a local slum in Karachi. After her baby's birth, she moved to a new city and began telehealth consultations in the slum that she worked in during her pregnancy, assisted by a nurse. अभी देखें, ये जो मुश्किलात जब इंसान पे आती हैं तो वहाँ से इंसान स्ट्रगल करके ना, कहते हैं कि ये नाकामी कामयाबी का जीना होती है. आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो आपकी तरक्की का एक राज बन जाता है, बशर्ते कि आप सोचेंगे इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें. उनकी जब प्रॉब्लम थी, वो जब फैमिली में थी, तो उस वक़्त उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी और एक देहात में जाना पड़ा. वहाँ पे एक नर्स थी, उनकी असिस्टेंस के साथ उन्होंने वहाँ पे एक टेली हेल्थ कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू किया देहात में. फिर बाद में उन्होंने न्यू सिटी में वो आके काम किया, और वो फिर उन्होंने वहाँ से एक आइडिया पिकअप किया कि ये टेली हेल्थ अगर ये कामयाब हो सकती है तो क्यों ना हम इसको एक ओवरऑल जो है ना वो मज़ीद इसी सिस्टम को टेक्नोलॉजी के ज़रिए आगे करें. ये कहती हैं कि मोर देन 10,000 पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड थ्रू आउट आवर क्लिनिक्स बाय क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स. फॉर मी इट्स सीमेंटेड माय रिजॉल्व दैट if I can help these patients via technology, I can help everyone in Pakistan. परसवेरेंस इज़ द की. यानी कि इन्होंने कहा कि अगर मैं ये 10,000 पेशेंट्स को टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रीट कर सकती हूँ तो मैं पूरे पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रीट कर सकता हूँ. यानी ये देखें ना कि ये एक मिशन है, ये एक लगन है कि आगे बढ़ना है, काम करना है, और ये मुसलसल आगे मतलब बढ़ती जा रही हैं, और ये इनका ड्रीम है, ये फुलफिल की जा रही हैं. तो यही मैं चाहूँगा बाकी तमाम सुनने वाली बच्चियों से भी कि आप इनके फुटस्टेप फॉलो करें, और इसी तरीके के आप भी अपने एम तो ना और आगे बढ़ें. आप नोबडी कैन स्टॉप यू. आगे ये कहती हैं कि हैव फेथ इन योर एबिलिटीज़ रिगार्डलेस ऑफ हाउ सोशली, इकनॉमिकली एंड चैलेंजिंग इट मे बी. यानी आप अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन रखें, फेथ रखें, मेहनत करें, लगन के साथ काम रखें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ें. नोबडी कैन स्टॉप यू. अब ये आखिरी जी बच्ची हैं, ये राबिया बीबी उस्मान, ये भी बिल्किस ईदी साहिबा के साथ हैं. ये मैं इन दोनों बच्चियों को ख़ुसूसी तौर पर बिल्किस ईदी साहिबा जो कि अब्दुस्तार ईदी साहिबा की बेगम है, इन दोनों को मैं ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ. ये राबिया बीबी ने अपना एक ख़राज अक़ीदत पेश किया है बिल्किस साहिबा को, और ये उनका लेटर है वो जो मैंने कापी किया कहीं से. तो उसमें उन्होंने इनको बड़ा ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया है. ये अपनी कहानी में ये लिखती हैं कि तकरीबन 28 या 29 साल पहले ये बेबी कॉट में उनको वहाँ पे कोई ईदी सेंटर में छोड़ गया था यतीम बच्ची समझ के. फिर ये बेगम ईदी साहिबा ने इनको इनका नाम रखा अपनी वालदा साहबा के नाम पे, राबिया, तो इनका नाम रखा राबिया बीबी. इनको परवरिश की, इनको पाला, और अभी जो कहती हैं टू द वर्ल्ड यूर बिल्किस ईदी बट टू मी यूर बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मा, कि यानी आप दुनिया के लिए बिल्किस ईदी हैं लेकिन मेरे लिए आप बड़ी अम्मा हैं. और थैंक्स टू यू I have two loving parents who made sure I had everything a little girl could have ever asked for. ये दोनों यानी कि अपने पेरेंट्स अब्दुस्तार ईदी साहब और बेगम अब्दुस्तार ईदी साहब का शुक्रिया अदा करती हैं कि मेरे लिए आप बेहतरीन वालदैन का रोल अदा किया, मुझे आपने हर वो चीज़ दी जो किसी एक बच्चे को ज़रूरत पड़ती है. आई वेंट टू ए ग्रेट हाई स्कूल. मैं एक बड़े अच्छे एक हाई स्कूल में गई. गॉड स्कॉलरशिप थ्रू आउट कॉलेज. ये मेहनती भी थी ना, मेहनत का करना भी तो इंसान ने मेहनत खुद करनी पड़ती, यानी थ्रू आउट कॉलेज में स्कॉलरशिप रहा. डिड एन इंटर्नशिप इन NYS असेंबली, यानी वहाँ पे उसमें इन्होंने इंटर्नशिप की. फिर आगे ब्रॉन्क्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज ऑफिस में इंटर्नशिप की, US कांग्रेस में इंटर्नशिप की, जॉब की US सेनेट में, एंड वेंट टू लॉ स्कूल टू परस्यू ए मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी लॉ. यानी आप ये देखें कितनी कितनी अचीवमेंट है. दुनिया के टॉप क्लास ये इदारे हैं जो किसी की आम बंदे की ड्रीम हो सकती है, वहाँ पे इनको मौका मिला, इन्होंने वहाँ इंटर्नशिप भी की, जॉब भी की, और आगे लॉ में मास्टर्स भी कर रही हैं. तो ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मिसिस बिल्किस ईदी साहिबा.
تو میں خود بھی مسز بلقیس ایدی صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باقی بھی خواتین آئیں. یہ نیک کام ہے، معاشرے میں اچھے کام کریں، نیک کام کریں، لوگوں کو آگے نکالیں، بڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں یہ لوگ. آخر میں یہ میری طرف سے ایک پیغام ہے، چونکہ میں بھی اسی سلسلے میں خدمت خلق پہ لگا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت اور توفیق دے کہ میں بھی انہی لوگوں سے انسپائر ہو کہ میں خود بھی اسی طرح کے کام کروں. اور یہ خصوصی طور پہ یہ لیڈیز میری بہنیں اور بچیاں، ان کے لیے یہ ایک انسپریشن ہے. اور یہ تمام لیڈیز کے لیے، جو میں نے 4 لیڈیز کا یہ اب کیس اسٹڈی آپ کے لیے پریزنٹ کیا، آپ ان کو فالو کریں. اگر آپ کے اندر بھی ایک ول ہے، ڈٹرمینیشن ہے، مستقل مزاجی ہے، اور کوئی بندہ آپ کو دنیا میں اپنی جو خواب ہیں ان کو مکمل کرنے میں، اچیو کرنے میں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. آپ بھی کھڑے ہو جائیں. گیٹ اپ اینڈ چینج یور سیلف، چینج یور فیملی اینڈ کنٹریبیوٹ پازیٹیولی ان بلڈنگ پاکستان. آپ چیلنجز کا مقابلہ کریں اور باہر نکلیں اور محنت کریں، اپنی فیملیاں بدلیں، اپنا لائف سٹائل بدلیں، بچوں کی تعلیم پہ زور دیں اور ان کو پڑھائیں. آپ دیہات میں یا جدھر بھی ہیں، آج کل موبائل ٹیکنالوجی آپ کے پاس آ گئی، یہ سنیں، یہ میرے لیکچر سنیں، پڑھیں. آپ وہاں سے آپ سیکھیں اور مجھے آپ رابطہ کریں. اگر کسی نے وہاں پہ پڑھنے ABC الف ب تو میں تیار ہوں. انشاءاللہ میری سکسیس ہوں گی. اور یہ تو صرف 4 بجیں تھیں. اور اس طریقے سے الحمدللہ پاکستان کے اندر بے شمار کامیاب سکسیس سٹوریز ہیں، پوری دنیا میں ہیں. تمام خواتین کو میرا خراج عقیدت، میرا سلام اور میری بہت بہت دعائیں اور بیسٹ وشز. اور اسی کے ساتھ میں ابھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اسی طرح کے جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان سے مستفید ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.